اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں ظہیر احمد غفوری اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور دوستو، اس کے بعد میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جو کچھ دن پہلے جسٹس اور چیف جسٹس نے قادیانیوں کے حوالے سے جو ایک فیصلہ دیا، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس فیصلے کو رد کرتا ہوں اور اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے ملک کے عظیم اداروں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو نہ قرآن کے قانون کا پتہ ہے، نہ حدیث کے قانون کا پتہ ہے اور نہ ہی آئین پاکستان کا کچھ پتہ ہے، لیکن افسوس پھر بھی وہ میرے ملک کے اندر عظیم ادارے اور گریڈ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اگر ایجوکیشن دیکھی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، لیکن علم کا عالم یہ ہے کہ ان کو آج تک مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آیا۔ افسوس کی بات، ان کو دنیا کے مسئلے تو سمجھ آ گئے لیکن آج تک مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہ آیا۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ تو دوستو، میں ایک ان سے سوال جو لوگ اس فیصلے میں ملوث ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ دیا، یہ کس قانون کے تحت آپ نے فیصلہ دیا؟ کیا یہ قرآن میں یہ قانون موجود ہے، حدیث میں موجود ہے یا آئین پاکستان میں موجود ہے؟ آپ نے یہ فیصلہ کس قانون کے تحت دیا؟ آئیے پہلے قرآن و حدیث کا قانون پڑھتے ہیں، پھر آئین پاکستان پڑھتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ بات کی۔ قرآن کا قانون یہ کہتا ہے، سورہ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خدائے وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ پاک خوب ساری چیزوں کے علم کو اللہ پاک خوب جانتا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ختم نبوت کی گواہی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بھائی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر اس مسئلے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کسی کے موقف کو سمجھنے کی کیا ضرورت؟ بس حضور نے کہہ دیا، بس بات ختم۔ اب پاکستان کے قانون کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے۔ تو دوستو، پاکستان کا آئین کہتا ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق 298 بی اور 298 سی کے تحت پاکستان کا قانون کہتا ہے نمبر 1 پوائنٹ کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، قادیانی اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ کے سامنے میں قرآن کا قانون پیش کیا، حدیث کا قانون پیش کیا اور پاکستان کا قانون پیش کیا۔ اب ان لوگوں سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا؟ کس قانون کے تحت؟ کہ آپ نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، کسی جنگ میں اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے۔ اور جنگ یمامہ وہ جنگ تھی اسلام کی جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی تھی مسلمہ کذاب کے خلاف۔ جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اپنا لشکر لے کے ان کے خلاف جنگ کے لیے گئے، اور تاریخ میں آیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں
کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تاریخ میں آیا کہ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 1200 صحابہ کرام، جن میں سے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حافظ و قاری تھے۔ اور آپ لوگوں کو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اتنی بڑی قربانی صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے دی، اور آپ لوگ جب بھی ختم نبوت کی بات کرتے ہو بات کو گما پھرا کے ایسے ہی گزر جاتے ہو جیسے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہی تو اسلام کے اندر دو مسئلے ہیں، ختم نبوت اور ناموس رسالت، اور آپ لوگ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ایسے گزر جاتے ہو جیسے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ یمامہ کی تاریخ پڑھیں، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر جس وقت دور آیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تم قادیانیوں کی بات کرتے ہو، ارے قادیانی تو وہ ہیں کہ میرے پیر لجپال پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قادیانیوں کے منہ پہ ایسا زوردار تماچا لگایا کہ قیامت تک آنے والا کوئی قادیانی اور منکر ختم نبوت قیامت تک وہ جو ہے نا سر نہیں اٹھا سکتے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسا تماچا لگایا، اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، جب بھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ بات آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ بات آ جائے، پھر جو ہے نا جان کی پرواہ نہیں کی جاتی، پھر مال کی پرواہ نہیں کی جاتی، پھر والدین کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جب حضور کی عزت پہ بات آ گئی، بس جان بھی قربان، والدین بھی قربان، بہن بھائی قربان، خونی رشتے قربان، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ قربان، حضور کی ختم نبوت پہ قربان۔ اور آپ لوگوں کو آج تک یہ جو ہے نا ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تاریخ پڑھو، اگر سمجھ نہیں آیا تاریخ پڑھو، کتنے بڑے اکابرین اور بڑے جو ہے نا لوگوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ تو یہ آپ لوگوں کی خواہش ہی نہیں ہے، یہ جو تم لوگ لگے ہو نا ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے یا کوئی اس کو بدلنے کے لیے، نہیں، پاکستان کی سرزمین میں اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق موجود ہیں۔ ہم کبھی بھی جو ہے نا قادیانیوں کے حق میں کوئی فیصلہ ہم قبول نہیں کر سکتے، تو اس کو اپنا فیصلہ یہ واپس لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ فیصلہ کبھی بھی جو ہے نا منظور نہیں کریں گے۔ ہم اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہماری جانیں، ہماری مائیں، ہمارے جو ہے نا ہمارا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ اور حضور کے قدموں پہ قربان ہے، ہمارے والدین قربان ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں، اور سب دوستوں سے گزارش ہے اپنی ویڈیو ریکارڈ کراؤ، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ جو ہے نا پوسٹیں لگاؤ ہر طرف، تاکہ جو ہے نا پاکستان کی سرزمین پہ ہر طرف تاجدار ختم نبوت کی صدائیں گونجتی ہوئی نظر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔